الحمد للہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا والصلاة والسلام علی من بعثہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروس سیرت کا دوسرا سالانہ پروگرام آپ کی اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ آج اس کا تیسرا روز ہے۔ یہ جو دروس سیرت منظم کیے جاتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ ایک مقرر آئے، نعت کے بعد اپنے بیان کر کے متکلم صاحب چلے گئے۔ در حقیقت یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کئی اہل علم حضرات بیٹھے، انہوں نے جگہ کا انتخاب کیا، 20 عنوانات میں سے 6 عنوانات کو منتخب کیا، پھر وہ عنوانات کن صاحبوں کو دینے چاہیے ان کی تعیین کی، پھر وہ اپنی بات کس عنوان پہ چلائیں اس کی تعیین کی، پھر استاد محترم حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب بھرپور اس معاملے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ احباب کی دعائیں ہیں تو یہ ہر روز کی محفل اور رونق اس مسجد میں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی منتظمین ہیں ان کی محنتوں کو، اور آپ حضرات جو وقت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کا سننا سنانا اور محنت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صفات سے نوازا ہے۔ اچھے خطیب بھی ہیں اور اچھے امام بھی ہیں، اچھے قاری بھی ہیں، اچھے نعت خوان بھی ہیں، اچھے مدرس بھی ہیں اور باصلاحیت بھی ہیں۔ عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اگرچہ کم ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کے اعتبار سے بہت نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی محنت کو قبول فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے کہ تعلیمات پیغمبر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں غربت کا خاتمہ کیسے ہو۔ اس عنوان کو جو رکھا گیا ہے یہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے۔ فقط سیرت کے دروس ہو جاتے اور حالات حاضرہ پہ روشنی نہ ڈالی جاتی تو بھی بات نہیں بنتی۔ یہ اتنا حساس عنوان ہے، اتنا حساس اور سنگین مسئلہ ہے کہ جس کے اثرات غربت کے اور بے روزگاری کے اور معاشی تنگی کے فقط انسان کی دنیا تک نہیں رہتے، اس کے اثرات انسان کے عقائد پہ بھی پڑتے ہیں، انسان کے اخلاق پہ بھی پڑتے ہیں اور انسان کے ایمان پہ بھی پڑتے ہیں، آخرت پہ بھی پڑتے ہیں۔ اس پہلو کو روشن کرتے ہوئے، اس پہلو پہ روشنی ڈالتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غربت اور بے روزگاری کبھی کبھار انسان کو کفر کی دہلیز پہ لے جا کے کھڑا کرتی ہے، کفر کی دہلیز پہ انسان کو لے جاتی ہے، انسان کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کے اثرات اس قدر ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے وہ اپنی جان تلف کر بیٹھتا ہے۔ کیا ایسے معاملات نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں؟
دور کی مثال میں نہ دوں، بڑے شہروں کی مثال میں نہ دوں، ہمارے اسی جوہر آباد میں نسیم کالونی کا ایک نوجوان یونیورسٹی لیول کی تعلیم، لاہور میں پرائیویٹ جاب کے لیے یہاں سے جوہر آباد کے اڈے سے بیٹھتا ہے، راستے میں اسے ایک آدمی ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ نوجوان ظاہری طور پہ پڑھا لکھا ہے، اس سے کہتا ہے کہ نوجوان کیا کرتے ہو، تعلیم کیا ہے؟ اس نے اپنی تعلیم بتائی اور بتایا کہ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں۔ نوجوان جب کالج سے فارغ ہوتا ہے، یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے، جاب نہیں ملتی، اس نوجوان کی اپنی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یہ وہی نوجوان جانتا ہے، یا جن والدین نے اس کے اوپر لاکھوں روپیہ لگایا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں۔ وہ نوجوان یہاں سے بیٹھا، وہ آدمی اس سے حال حوال لینے لگا، کہنے لگا کہ نوجوان پرائیویٹ جاب کب تک کرو گے؟ جب آئندہ جوہر آباد آپ واپس لوٹو تو میرے گھر آنا، میں آپ کی سرکاری جاب کا اہتمام کروں گا، اگر نہ ہو سکا تو بیرون ملک کا انتظام کروں گا۔ نوجوان کو اور کیا چاہیے؟ مشکل حالات میں اور کیا چاہیے؟ نوجوان واپس آتا ہے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد اس کے ایڈریس پر اس کے گھر پہنچتا ہے، جب اس کی بیٹھک کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، نوجوان کا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا کیسے ہوتا ہے؟ نوجوان علماء کی صحبت اختیار کرنے والا، علماء کی مجلس کو اختیار کرنے والا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ جانتا ہے کہ میں کہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ نوجوان جیسے ہی بیٹھک کا دروازہ کھلتا ہے، سامنے دیوار کے اوپر مرزا قادیانی کی تصویر لگی ہوئی۔ اب اس نے جو جاب اس کو دینی ہے، بیرون ملک بھیجنا ہے، تو کیا وہ ویسے ہی بھیج دے گا اس کو؟ وہ تو علماء کی صحبت اس کو یہاں تک لے آئی کہ وہ فوراً پلٹا، اس کا دل نے، اس کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ اس بیٹھک کے اندر قدم رکھو۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غربت ایسی چیز ہے انسان کو کفر اور شرک کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصنون دعائیں ہیں، یہ میں اس عنوان کی حساسیت بیان کر رہا ہوں کہ یہ عنوان حساس کتنا ہے، غربت مسئلہ کتنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غربت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو ملایا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کفر کے ساتھ کس چیز کو ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفر سے پناہ مانگتا ہوں اور ساتھ بے روزگاری اور غربت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ غربت کی حساسیت ہے، بے شمار اس کے اوپر دلائل ہیں، ان کی طرف نہیں، آگے عنوان کی طرف بڑھنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب طبقے کے ساتھ پیار دیکھیں۔ مالدار کو بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک غریب کا کیا مقام تھا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کا یہ دل پکارتا ہے کہ کاش میری بھی زندگی غربت کے اندر ہی بسر ہوتی، اور یہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی یہ زندگی مشکلات اور آزمائش میں غربت کی وجہ سے گزری، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو انعامات دے رہے ہوں گے، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی پریشانیوں اور آزمائشوں کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عافیت اس دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، آج ان انعامات کو ہم پا لیتے۔ کیا کہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے غریب طبقے کے ساتھ محبت دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قربانی تو ایک ہی ہوتی ہے، 2 کیوں کی جا رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک قربانی تو میری اپنی طرف سے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دوسری؟ فرمایا دوسری ان میری امت کے غریب لوگوں کے لیے جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر پائیں گے، میں ان کی طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہوں۔
میری قربانی قبول ہو نہ ہو، ریاکاری ہو نہ ہو، اس کے اندر نہ جانے اس کا کیا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا جو میں اپنے مال اور پیسے سے قربانی کروں۔ جو قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے لیے کر کے گئے ہیں، اس کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے غریب طبقے کے لیے ہمدردی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے تشریف لائے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے وادی بطحا، ترمذی شریف کی روایت ہے، وادی بطحا کے پہاڑ سونا بنا دیے جائیں۔ غربت میں زندگی بسر ہو رہی ہے، وادی بطحا کے پہاڑ 1 تولہ 2 تولہ چند ماشوں کی بات نہیں ہو رہی، پہاڑ سونے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن کھانا ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں، تعریف و توصیف کروں، اور ایک دن کھانے کو نہ ملے، بھوکا اور پیاسا رہوں اور صبر کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رحمت للعالمین، محب الفقراء والمساکین، انیس الغریبین، اس رحمت للعالمین کے دولت قدا پہ 2 ماہ بیت جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج اس مجمع میں، آج اس معاشرے میں کوئی فرد دکھا دو جس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہ جلا، دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ چٹائی کے اوپر سونے والے، کیا حال تھا اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بیٹی آئی، بیٹی کے غم والدین کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، بیٹی کے دکھ کیا ہوتے ہیں والدین جانتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جائے پھر بیٹی گھر میں آئے، کیا محبت ایک والدین کے دل میں اپنی اولاد کی ہوتی ہے، بیٹی کی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ پانی کی مشکیں بھر بھر کے لاتی ہیں، بدن کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، گھر میں چکی پیستی ہیں، آپ کے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غلام لے آؤ اور آپ کے گھر کے معاملات آسان ہو گئے، گھر کی زندگی بدل جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی اس خواہش کو سنتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی میں اس سے بہتر نہ آپ کو چیز دوں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ اس غلام سے بہتر ہے۔ بیٹی غلام لینے کے لیے آ رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام نہیں دے رہے، اس کے بدلے میں وظیفہ دے رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کا حال نہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ جو آل محمد ہے ان کا رزق بقدر ضرورت کر دے، گھروں میں فرمانیاں نہیں، بس بقدر ضرورت ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غربت آئی، صحابہ نے غربت دیکھی، اور ایسی غربت معاشرے میں اس جیسے افراد نہیں ملیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت کے ماحول سے اٹھا کے کہاں تک لے گئے۔ آئیے سیرت طیبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک نمونہ اٹھاتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ ہجرت کر کے گئے، لے کے کچھ نہیں گئے۔ ایک آدمی ایک جگہ سے لوگ نکال رہے ہوں، آدمی کتنا کچھ اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، اپنے رقبے، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں فروخت کر کے نہیں جا رہے کہ ان کا مال ساتھ لے کے جا رہے ہو، بینک بیلنس ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں گئے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجرین صحابہ ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دور کیا تھا کہ مکہ مدینہ منورہ کی معیشت کہ یہودیوں کے سودی کاروبار کے تحت چل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سود لے لو، صحابہ کاروبار کرو اور اپنے حالات بہتر کرو۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علماء سود کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، اس وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ بہت بڑا طبقہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، پاکستان کے لیے نعمت عظمیٰ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کئی وفود ہم سے ملاقات کر چکے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ملک غربت کی طرف جا رہا ہے، سود کو حلال کرو تو ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ ان روشن خیال لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری راہ کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ سود کی وجہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو کچھ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود کے اوپر جو بھی عمارت معیشت کی کھڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس عمارت کو منہدم کر کے دکھائیں گے، اس عمارت کو نیست و نابود کر کے دکھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا سنہری باب قائم کیا کہ مہاجرین کو انصار کے ساتھ ٹھہرایا، اور وہ انصار انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کیا، لیکن مہاجرین صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے پاس تو آئے ہیں، چند دن آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیں بازاروں کا رخ دکھاؤ، ہم خود بازاروں کے اندر جا کے اپنی حالت کو بہتر کریں گے، کاروبار کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل سنائے اور اپنی زندگی بطور نمونہ ان کے سامنے پیش کی۔ فرمایا کہ چند درہم کے بدلے میں، چند پیسوں کے بدلے میں مقام جہاد کے اوپر میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ اور پھر ذہنی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کوئی معیوب کام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی، ذی محتشم نبی، اس نے دنیا کے اندر آ کے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی بکریاں چرا کے گئے ہیں۔ اور مزید فضائل بیان کیے، فرمایا کہ ایک آدمی اپنی کمر کے اوپر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر لے کر آئے، وہ اس سے بہتر ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، چاہے اسے لوگ دے یا نہ دے۔ یہاں تک فرمایا کہ کسی آدمی کا کوئی کھانا اس کھانے سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرتے تھے۔ صحابہ کے سامنے فضائل بیان کیے، دنیا کے اعتبار سے بیان کیے، آخرت کے اعتبار سے بیان کیے۔ التاجر الصدوق الامین، کہ وہ تاجر اپنی محنت سے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا انسان، بازار کے اندر جا کے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کام کرنے والا انسان، کل قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہو۔ فقط تبلیغ کے اندر وقت لگانا، مدارس کے اندر اپنی زندگی بسر کرنا، نیک تنظیموں کے اندر رہ کے اپنی زندگی بسر کرنے سے جنت نہیں ملتی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حشر نہیں ہوتا۔ بازار کے اندر سے بھی انسان جنت کما سکتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین، بازار میں سچے اور امانت دار تاجر بن کے تو بیٹھو۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ صحابی رسول سامنے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کام کاج کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لبہائے مبارک اس صحابی کے ہاتھ پہ رکھ کے بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو کام کاج کی وجہ سے سخت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت پسند فرماتے ہیں، بہت پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ایسے ہاتھوں کے اوپر کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حرام فرمائیں گے۔ کس کے ہاتھ تھے؟ صحابی کے ہاتھ تھے۔ کیوں تھے؟ میدان جہاد میں لڑ کے نہیں، حلال رزق کما کر، حلال رزق کما کر کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ صحابی آئے تو میں بیان کر رہا تھا کہ صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے، سودی کاروبار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود سے بچایا، محنت کے فضائل سنائے، صحابہ نے محنت کی یہاں تک ترقی کی۔ وقت آیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر الرحمن کا لقب دیا کہ عبد الرحمن بن عوف دنیا کے تاجر نہیں ہیں بلکہ یہ رحمان کے تاجر ہیں۔ یہ وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی، کنواں لینے کی حاجت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں خریدنا ہے، کون آئے گا؟ انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ مہاجرین نے آ کے اپنے ہاتھ سے اس قدر محنت کی، کاروبار کیے۔ مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے مہاجرین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کریں۔
مسجد نبوی کی توسیع کی بات آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور یہاں تک وقت آیا کہ ایک ایک مجلس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ وما سامان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے۔ ایک اونٹ اگر 5 لاکھ کا بھی ہو، 100 اونٹ 5 کروڑ کے قریب جا کے بنتے ہیں۔ پھر ان کا جو سامان ہے ایک ایک مجلس میں تجارت کی بنیاد پہ، محنت کی بنیاد پہ اتنا وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کس حالت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہاں تک ترقی کی۔ آج کون آدمی ہے کہ ایک ایک مجلس میں 5 کروڑ روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دے؟ یہاں تک ترقی کی۔ اور صحابی رسول آئے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابی رسول آئے، غریب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ گھر کے اندر ہے؟ ہاں یا رسول اللہ گھر میں ہے۔ گھر کے اندر کیا ہے؟ غربت کا اندازہ کیجئے۔ یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں، پیالہ پانی اور کھانے کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔ گھر کے اندر وقت یہ ہے، غربت کا حال۔ آج اس مجمع کے اندر کوئی آدمی اتنا غریب بیٹھا ہے؟ نہیں بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لے آؤ۔ ان کی نیلامی کی، 2 درہم میں وہ فروخت ہوئے۔ 1 درہم میں گھر میں کھانا بھجوایا، 1 درہم میں کلہاڑا منگوایا 1 درہم میں، اور فرمایا کہ اس مدینہ منورہ سے نکل جاؤ، 15 دن تک مجھے مدینہ منورہ میں نظر نہ آنا۔ 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشکیل کر رہے ہیں کہ 15 دن تک میں تجھے مدینہ منورہ میں نہ دیکھوں۔ 15 دن کے بعد آئے وہ صحابی، تو ان کے پاس لکڑیاں کاٹی، فروخت کی، فروخت کر کے ان کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے پیش کرتے ہیں، دل سے بڑے خوش ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس راستے پہ لگایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ جس کام پہ، جس محنت پہ میں نے تجھے لگایا ہے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ کل قیامت والے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں اور آپ کے ماتھے کے اوپر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کا داغ ہو، بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جاؤ صحابہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے سامنے اپنی حاجت رکھو، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت پہ لگایا۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ہدایات کرتی ہیں، یہاں تک کہ وقت کے بڑے بڑے ائمہ اکرام، بڑے بڑے مفسرین اکرام، بڑے بڑے مورخین، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کی نسبتوں سے ہٹ کے، اپنی علمی نسبتوں سے ہٹ کے، معمولی پیشوں سے ان کے لقب اور ان کے نام مشہور ہوئے۔ امام غزالی نام محمد بن محمد ہے، امام غزالی کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ سوت کاتا کرتے تھے، سوت کتنا بڑا نام ہے، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا اس کے نام سے واقف ہے۔ امام غزالی نام نہیں ہے، پیشے سے مشہور ہوئے۔ امام قدوری فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام قدوری نام ان کا امام قدوری نہیں ہے، اپنے پیشے کے ساتھ وہ مشہور ہوئے، نام ان کا احمد ہے لیکن امام قدوری کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ امام جساس احمد بن علی نام ہے، امام جساس کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ گچ اور چونے کا کام کرتے تھے۔ امام بزار احمد بن عامر نام ہے، امام بزار کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ وہ سمجھتے تھے کہ محنت سے کام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، غربت کے دور میں لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگنی، بلکہ محنت کر کے اپنی غربت کا سدباب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہر مومن کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 پیٹ دی ہے، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے ہیں، جسمانی قوت دی ہے، عام مخلوقات سے ہٹ کے جسمانی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے کہ ان تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے اپنا ذریعہ معاش تلاش کرے اور اپنے اس 1 پیٹ کو بھرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیے ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ سب سے پہلا کام معاشرے سے غربت ختم کرنی ہے، خود محنت پہ آؤ، اپنے بچوں کو محنت کے اوپر لے کر آؤ۔
دوسری چیز کی طرف میں اشارہ کرنے چلا ہوں، بات کرنے چلا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نظام زکوٰۃ کو بڑا منظم کیا، اور اتنا منظم کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں علم بلند کیا، فرمایا کہ ایک طبقہ کھڑا ہوا جو کہتے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زکوٰۃ دیتے تھے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، آج وہ اونٹ کا انکار کر رہا ہے، اگر وہ رسی بھی نہ دے، اونٹ دے دے، رسی روک لے، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اور اپنے صحابہ کو میدان کے اندر، اپنے ساتھی کو میدان کے اندر اتارا اور نظام زکوٰۃ کو منظم کیا۔ نظام زکوٰۃ کو منظم کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ آج معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ اہل ثروت لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اہل ثروت لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، محدود زکوٰۃ نکالتے ہیں، 1000 دے دیا، 5 دے دیے، 10,000 دے دیے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے حساب نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ملک دے، 4 کام کرنے ہیں، نماز کا اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کرنا ہے۔ کوئی بھی ملک ملتا ہے، قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے یہ 4 کام ہونے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا ہے؟ سمجھے اس بات کو، کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ معاشرے سے غربت کا ختم، جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے اس کو معاشی مسائل بڑے ہوتے ہیں، اگر ان مسائل کا آپ نے حل چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے زکوٰۃ کا نظام منظم کیا، نتائج کیا نکلے، غربت کس قدر ختم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا دور آیا، 52 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس بات کو کوئی بھی مورخ جھٹلا نہیں سکتا کہ اس 52 لاکھ مربع میل پہ کوئی آدمی، ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا جو آدمی فقیر ہو، زکوٰۃ لینے کے قابل ہو۔ زکوٰۃ کے نظام کو منظم کیا۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس کے جا کے آثار ظاہر ہوئے، چند سالوں میں۔ روٹی کپڑے کا مسئلہ نہیں کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، کوئی آدمی ایسا نہیں رہا جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، کوئی آدمی فقیر نہیں رہا۔ اگر آپ فقیر کی اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں تلاش کریں، آج کے زمانے کے اعتبار سے جس آدمی کے پاس بچت میں 1.5 لاکھ روپیہ ہو وہ آدمی فقیر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بچت کے اندر 1.5 لاکھ روپیہ سے کم ہو وہ فقیر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے نظام کو منظم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اور نتیجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں ظاہر ہوا تو 52.5 لاکھ مربع میل پہ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو 1.5 لاکھ بچت کا مالک نہ ہو۔ 1.5 لاکھ۔ آج نعرہ اٹھتا ہے روٹی کپڑے مکان کا، یہ تو بہت ہلکا نعرہ ہے، بہت ہلکا نعرہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہو۔ 1.5 لاکھ روپے بچت کے اندر، اخراجات مہینے کے نکالنے کے بعد جس آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپے، اور وہ بھی پورا سال گزرنے کے بعد، کوئی ایسا ایک آدمی نہیں دکھا سکتے تھے۔ زکوٰۃ کے نظام کو منظم کیا۔ آپ کہیں گے یہ تو اونٹ کے دور کی بات ہو رہی ہے، یہ تو گھوڑوں کے دور کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بکریوں اور بھیڑوں کے دور کی بات ہو رہی ہے، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں فقط 2 مثالیں اس کے اوپر عرض کروں گا، ایک مسلم ملک کی اور ایک کفریہ ملک کی، غیر مسلم ملک کی۔ آج ناروے کا ملک غیر مسلم ملک ہے، وہاں کی نیشنلٹی رکھنے والے مسلمان زکوٰۃ آپس میں تقسیم نہیں کرتے، اس ملک کی زکوٰۃ مسلمان بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے کہ میں اس ملک میں گیا، اس ملک میں جانے کے بعد پارلیمنٹرین اسمبلی ہال کے اندر گیا، اس اسمبلی ہال کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا وی فالو عمر ویلفیئر لا، ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کیا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، صاحب فرمانے لگے
کہ انہوں نے آج زکوٰۃ کے نظام کو منظم کیا ہے۔ ملک مسلم ملک نہیں ہے، کفریہ ملک ہے، پورے ملک میں ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لگ سکے۔ یہ کفریہ غیر مسلم ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کچھ تاریخ سے واقفیت ہے، 1990 کے اندر جب کویت کے اوپر عراق نے حملہ کیا تھا، کویت نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا، زکوٰۃ کا نظام اس قدر منظم تھا کہ کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ملک ٹیکس فری ملک تھا۔ 1990 کی بات کر رہا ہوں، کویت مسلم ملک ہے، کوئی کام کرو کوئی ٹیکس نہیں۔ آج چیز 50 روپے کی ہوتی ہے، 50 روپے ٹیکس ہوتا ہے اس کے اوپر، اور مواصلات فری۔ ملک اپنے ملک میں کال کرو، بیرون ملک کال کرو، کوئی چارج نہیں ہوتے تھے۔ کس وجہ سے عراق نے اس کے اوپر حملہ کیا؟ مسلمانوں کو مستحکم ہوتے ہوئے کافر کو برداشت کر سکتے ہیں؟ مسلم ملک غیر مسلم ملک، زکوٰۃ کا نظام منظم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پورا کا پورا ملک، شہر نہیں، گاؤں نہیں، بستی نہیں، غربت سے پاک ہو گیا۔ آج زکوٰۃ کے نظام کو منظم کریں۔ بڑے درد کے ساتھ میں یہ بات بیان کروں گا، سفید ریش بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، اولاد کو پتہ نہیں ہوتا یہ چیز والد کی ہے یا والدہ کی ہے۔ زکوٰۃ آدمی کیسے ادا کرے گا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ملکیت گھر میں کیا کیا ہے؟ ملکیت گھر میں متعین نہیں ہے۔ ایک آدمی کو نہیں پتا اس گھر کے اندر، عورت کو نہیں پتا یہ میں سونا پہن رہی ہوں، شوہر کی طرف سے جو آیا تھا یہ میرا ہے، یہ شوہر والوں کا ہے، گھر والوں کا ہے، شوہر کا ہے۔ جب نہیں معلوم ہوگا زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ ملکیت متعین نہیں ہے، فوت ہو گئے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اپنی ضرورت ہے اس وقت کی کہ اپنی ملکیت متعین کریں، گھر میں پتا ہو یہ چیز والد کی ہے، یہ چیز والدہ کی ہے۔ جب ملکیت متعین نہیں ہوگی، نہ نظام زکوٰۃ معتبر ہو سکتا ہے، نہ وراثت کے احکام معتبر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز کی طرف جا رہا ہوں، غربت کا خاتمہ، کہ زندگی کو سادگی کے اوپر لے کر آئیں، زندگی کو سادگی کے اوپر لے کر آئیں۔ ہم اشرفیوں میں بڑھتے تھے تو جامعہ دار السلام کے محتمم مولانا عبدالستار صاحب تشریف لائے، انہوں نے اصلاحی بیان کیا، طلباء کو نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کی، آج کی بہت بڑی ضرورت ہے، وہ فرمانے لگے کہ آج غربت کا بڑا شور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ چیز بھی پوری نہیں ہوتی، یہ چیز بھی پوری نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی جاندار ہے اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، انسان کی خواہشات پورا کرنے کی ذمہ داری نہیں لی۔ نہیں سمجھ رہے؟ آج غربت کا شور زیادہ کیوں ہے؟ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ایک ساتھی مجھے بتانے لگے کہ مجھے ایک کال آئی اپنے مقتدیوں میں سے، اور کال پہ وہ مقتدی پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ حضرت ہماری گھر کے اندر ایک خاتون ہے، کام کرتی ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمان ہے، ہاں مسلمان ہے، دے سکتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے تو امام صاحب پوچھنے لگے مسئلہ کیا ہے، کیوں خاموش ہو گئے، کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ یہ جو دستے سوال دراز کر رہی ہیں، آپ ہم سے زکوٰۃ مانگ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ گھر میں درپیش آ گیا؟ کہنے لگی کہ اس مہینے کیبل کا بل زیادہ آ گیا، زکوٰۃ کا مال کہاں پہ لگے گا؟ غریب ہونے کے باوجود خواہشات کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے، اس سید العرب والعجم، شاہ امم، صاحب الکرم والنعم، اس کی زندگی دیکھیں۔ اس 10 لاکھ مربع میل کے حکمران رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس ایوان صدر کے اندر، جس وزیر اعظم ہاؤس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اس کے طول و عرض کا اندازہ آج بھی آپ گنبد خضرا سے لگا سکتے ہیں۔ سید العرب والعجم، اس جہان کے بھی لوگوں کے بادشاہ، آخرت کے بھی بادشاہ، اگر اس کا آپ نے صدر وزیر اعظم ہاؤس دیکھنا ہو، ایوان صدر دیکھنا ہو کہ کس کوٹھی کس بنگلے میں رہتے تھے، آج جا کے گنبد خضرا کو دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ زندگی خواہشات پہ لے کر آؤ گے، غربت آئے گی، غربت محسوس ہوگی، نہیں بھی ہوگی تو محسوس ہوگی۔ خواہشات کی کوئی انتہا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے، آج جا کے وہاں کسی ساتھی سے پوچھنا کہاں کہاں حجرے تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 2 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ زندگی سادگی کے اوپر لے کر آؤ، زندگی سادگی کے اوپر آئے گی، گھروں سے آپ کو غربت اٹھتی دکھائی دے گی۔ یہ تو مجموعی طور پہ حالات تھے غربت ختم کرنے کے۔ وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے، آخر میں 3 حل پیش کر کے اجازت چاہوں گا اور بات ختم کروں گا۔ بہت سارے مسائل ہیں، کن کن مسائل کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ غربت ہے بھی صحیح، مہنگائی ہے بھی صحیح، اور کچھ غربت کا شور بھی ہے ہمارے اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنی وجہ سے بھی ہے۔ 3 مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا غربت کے خاتمے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جہاں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، وہاں ایک رہنمائی یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آل من اقتصد، جس آدمی نے میانہ روی اختیار کی۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمان سے ستارے تو زمین پہ گر سکتے ہیں، پہاڑ تو ایک جگہ سے بدل سکتے ہیں، دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، کائنات کی ہر چیز کے اندر تغیر و تبدل آ سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ قیامت کی صبح تک سچے ہیں، پکے ہیں اور سچے ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما آل من اکتسب، کوئی آدمی غریب نہیں ہو سکتا، غربت کا شور نہیں اٹھا سکتا، بے روزگاری کا شکوہ نہیں کر سکتا جو میانہ روی اختیار کرے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی تھی، اس کی روشنی میں اس فرمان کی ترجمانی جو ہو رہی ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خرچ کرنے والوں کے 3 طبقے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، ایک وہ طبقہ ہے جو اسراف کرتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو بخل کرتا ہے، لم یقتروا، ایک وہ طبقہ ہے کان بین ذالک قواما، جو اسراف سے بھی بچتا ہے، بخل سے بھی بچتا ہے، درمیانی راستے پہ کھڑا ہوا ہے۔ بخل اور اسراف کیا ہے؟ ہلکی سی روشنی قرآن پاک میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، ایک اسراف کا اس آیت میں، ایک ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہاں پہ تبذیر کا لفظ استعمال کیا۔ دونوں پہ ہلکی سی روشنی ڈال کے آگے چلو۔ اسراف کہتے ہیں کہ جائز کام میں ضرورت سے بڑھ کے خرچ کرنا، جائز کام میں ضرورت سے بڑھ کے خرچ کرنا۔ گھر کے اندر پنکھا لگا ہوا ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، عام سی مثال دے رہا ہوں، ہر گھر کی ضرورت ہے، چلے گئے کمرے سے اٹھ کے، پنکھا چل رہا ہے، گھنٹہ کچن میں کام کیا، گھنٹہ بازار میں رہ کے واپس آئے، کمرے کا پنکھا چل رہا ہے، اسراف میں آ رہا ہے۔ لائٹ چل رہی ہے، ضرورت نہیں ہے، ایک لائٹ سے کام چل سکتا ہے، دوسری لائٹ پوری رات کمرے کی لائٹ جلتی رہی، اسراف میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں غربت کا دعویٰ ختم کرنا ہے تو اسراف سے بچو، جائز جگہ پہ حد سے بڑھ کے خرچ کرنا۔ تبذیر یہ ہوتی ہے کہ ناجائز جگہ پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا تبذیر ہے۔ اس کی میں عام فہم مثال دیتا ہوں، ہماری شادی بیاہ ہوتے ہیں، ان شادی بیاہوں کے اوپر لاکھوں روپے ناچ گانوں کے اوپر اور گویوں کے اوپر خرچ کر دیے جاتے ہیں، یہ تبذیر ہے ناجائز کام میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو تبذیر کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بارے میں آیا ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر برستی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، ناجائز جگہ پہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مال اللہ تعالیٰ نے دیا لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، 1 روپے امیر ہے غریب ہے ناجائز جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، تبذیر میں آتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، تبذیر نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ بخل کیا ہے؟ ضرورت کی جگہ پہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی انسان خرچ نہ کرے، وسعت کے ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرے، بخل ہے۔ طبیعت خراب ہو گئی، مال موجود ہے، چیک اپ نہیں کروا رہے، میڈیسن نہیں لے رہے، اور یہ اس موقع بہت ساری مثالیں ہیں، آپ اس کے لیے جائز ضرورت ہے، ضرورت ہے، اپنی ضرورت ہے، گھر والوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے،
خرچ نہیں کر رہے گنجائش ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میانہ روی کون اختیار کرتا ہے؟ جو نہ اسراف کرتا ہے، نہ ناجائز کام میں، نہ جائز کام میں حد سے بڑھ کے خرچ کرتا ہے، نہ بخل سے کام لیتا ہے، درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پہ آیا ما آل من اکتسبا، پیارے پیغمبر کے سنہری الفاظ سنے کہ یہ آدمی کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ غریب لوگوں کی بد دعا نہ لیں، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کی بد دعا نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نادار صحابی کو دیکھ کے کچھ فخر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما ترزقون بضعفائکم، کہ مت ایسا کرو، تمہیں جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ جب انسان ان کمزور لوگوں کی تحقیر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے بند ہوں گے، معاشرہ غربت کا شکار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، آپ غریب کو دیں ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہمت نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، جھڑکو نہیں، نہ دینے کی بات نہیں ہے، غریب کو جھڑکنا نہیں۔ نہ جانے وہ کس مجبوری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنا کے آیا، آپ اس کو جھڑکیں گے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس ایک مظلوم کسی کیفیت ہوگی، اور مظلوم کے بارے میں ہے اس کی آہ جب نکلتی ہے اللہ اور اس مظلوم کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آہ کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تیسری اہم چیز آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، قناعت اختیار کریں، رزق کی تحقیر نہ کریں، رزق کی بے قدری نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ایک ٹکڑا صحن کے اندر روٹی کا گرا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، وہ ٹکڑا صاف کیا اور کھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ اے عائشہ عزت والی چیز کی ناقدری نہ کرو، عزت والی چیز کی ناقدری نہ کرو، یہ رزق جب ایک قوم سے پھر جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نہیں دیتے، جب یہ نعمت چھن جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نہیں دیتے۔ رزق کی قدر کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو ایک آدمی نے غربت کا شکوہ کیا، حل بتایا، اختیار کیا، معاملہ حل نہیں ہوا، دوسرا حل بتایا، اختیار کیا، معاملہ حل نہیں ہوا، تو جتنے بھی حال تھے بتا دیے، لیکن غربت پھر بھی گھر میں باقی ہے، غربت پھر بھی گھر میں باقی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب آپ برتن دھونے لگے تو آپ نے ان برتنوں کی تصویر مجھ کو بھیجنی ہے۔ وہ گھر میں گئے، کھانا وغیرہ کھایا، اور برتن جب دھونے کے لیے کچن میں ایک طرف رکھے ٹوٹی کے پاس تو ان کی تصویر لی، بھیج دی، فرمایا کہ اگلے وقت میں پھر بھیجنا، پھر بھیج دی۔ اصلاح کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، جب انہوں نے تصویر بھیجی تو وہ آدمی سمجھ رہے تھے کیا پتا ان کھائے ہوئے برتنوں میں بزرگ دم کریں گے، گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اب آپ میرے پاس تشریف لے آؤ۔ جب وہ آئے فرمانے لگے کہ میں نے سارے حل غربت کے ختم ہونے کے بتائے، آپ نے اختیار کیے، غربت گھر سے ختم نہیں ہو رہی تھی، آج میں نے اس کا حل تلاش کر لیا۔ کہنے لگے حضرت آپ نے حل تلاش کریے، بتائیں۔ فرمایا کہ وہ برتن جو آپ نے کھانا کھانے کے بعد میں رکھے تھے، یہ ان کی تصویر ملاحظہ کریں، ان کے اندر کتنا کھانا موجود ہے جو آپ نالی کے اندر پھینکو گے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں، لیکن شکرتم لازیدنکم، رزق کی قدر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائیں گے رزق کو، اگر ناشکری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ تو غربت گھروں کے اندر رزق کی بے قدری ہے، بڑی مثالیں ہیں اس کی، کیا کیا مثالیں دوں۔ رزق کی قدر کرنے والی آخری بات آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے سازہ میں سے ایک استاد کے گھر کے اندر جانا ہوا، کچن کے اندر گئے، ان کے لیے چائے بنانی تھی، ایک ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے کہ جب چائے بنانا اس کی پتی بچ جائے تو وہ پتی اس پونی میں سے اس کے اندر ڈالنی ہے، برتن دھوتے ہوئے نالی کے اندر نہیں بہانی۔ فرمائے کس لیے؟ یہ تو
بیکار ہو چکی ہے۔ فرمائے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق دیا تھا، یہ نالی میں نہیں جانا چاہیے، یہ ایسی جگہ پہ ڈالیں گے جہاں مرغیاں کھا لیں گے۔ یہ رزق کی قدر ہو رہی ہے، پھر گھروں کے اندر فرمانیاں کیوں نہ آئیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس کافی ہے، ٹائم کافی ہو گیا، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کسی نے کوئی سوال کرنا ہو اس حوالے سے تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ دعا کروا دے پھر۔ اس کے بارے میں میں نے اس کے بارے میں یہ آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ دینے نہ دینے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہ ور بیکاری ہے، آپ نہ دیں، جھڑکنا نہیں ہے اس کو، کیا پتا وہ پیشہ ور نہ ہو، ہمیں تو لگتا ہے وہ پیشہ ور ہو، آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، نہ دیں۔ محمد سائل فلاطن بھکاری کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ دینا نہ دینا اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بھائی سوال کرے دیں یا نہ دیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے آدمی جو پیشہ ور ہوں، جن کا آپ کو یقین ہو، ان کو نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ دعا فرما لیں، اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے الہ العالمین، اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے میرے مولا، ان کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ، ان کی دلوں کے اندر جو نیک خواہشات تمنائیں ہیں میرے مولا، ان سب کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے رزق کے اندر ہمیں برکت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو رزق کے اندر برکت کا باعث بنتے ہیں، اور ان اسباب سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو رزق کی ناقدری میں آتے ہیں۔ اے کریم اللہ، ہمیں برکت والا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں میرے مولا، ان کے لیے حلال روزگار کا بندوبست فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، آپس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، جتنے بھی دروس ہو رہے ہیں ان تمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، جو گھروں کے اندر بیمار ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے یا الہ العالمین تو ہماری ضروریات ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اے کریم اللہ، ہماری تمام تر ضروریات اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ اے کریم اللہ، اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اس کی انتظامیہ کو تو جزائے خیر عطا فرما۔ کتنی خوبصورت مسجد بنائی اور کتنے پیارے پروگرام کا انتظام کیا، اے کریم اللہ تو اپنی جانب سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے کریم اللہ، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، یکم پہ جو پروگرام آ رہا ہے میرے مولا تو اس کو بھی کامیاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔